قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 98 کہ جزیرۃ العرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور۔ تو جو بھی جزیرۃ العرب کو جاننے والا ہے اسی کو پتہ ہے کہ اس علاقے کا جو کل رقبے کا تقریباً 70% حصہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پر مشتمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جزیرۃ العرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر نہ کرے جسے کہ راستہ بھولنے کے سوا کسی نقصان کا خوف نہ ہوگا، اور جب تک حرج کی کثرت نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قتل و خون ریزی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مال کی کثرت نہ ہو جائے، مال کی ریل پہ اس قدر ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کسی حاجت مند کو تلاش کرے گا مگر اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس مال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور جب تک سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں کی زمین نہ بن جائے۔ اب یہاں پر ان احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عرب کے اندر بھی چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے سفر پر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں جمع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نماز اس کو جمع کر کے ادا فرمایا۔ ایک روز آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا اور پھر نکلے اور پھر مغرب و عشاء کی نماز کو جمع کر کے ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو بتایا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، تو تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تو تم میں سے جو بھی کوئی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ اس چشمے کے پانی کو میرے آنے تک استعمال نہ کرے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ پانی استعمال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا، حتیٰ کہ وہ کچھ مقدار میں پھر جمع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا اور پھر پانی کو واپس اس چشمے میں ڈال دیا۔ تو پانی کو ڈالتے ہی چشمے میں پوری قوت سے جو چشمہ تھا نا وہ ابل پڑا اور بہت تیزی سے بہنے لگا۔ تو لشکر کے لوگوں نے پھر خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت بالکل بھی پانی جو وہ تھا وہ نہیں تھا، تو اب وہاں دیکھیں کہ باغات ہیں اور بہت ذرا ہریالی جو ہے وہ کس قدر ہو گئی ہے۔ تو اب کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک دباؤ جزیرۃ العرب کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے، جو کہ اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے بالعموم جو ہے پیداوار اور خوشحالی کی کثرت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ عرب کے اندر باغات، نہریں، سرسبز میدان
اور گھنے سائے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ علامت جو ہے یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ اب تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانا کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات سے معمور ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آج تبوک میں بہت بڑی بڑی زرعی اسکیمیں ہیں جو کہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو تبوک ہے یہ مکہ سے ذرا فاصلے پر تھا، اور مسلمانوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غالباً جو یہ آخری جنگ تھی کہ جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد نشانی نمبر 99 100 اور 101 ہے کہ مستقل چمٹنے والے فتنے، خوشحالی اور فراوانی کا فتنہ اور تاریک و اندھے فتنے کا ظہور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے فتنوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ افراتفری اور جنگ و جدل کا فتنہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک خوشحالی کا فتنہ آئے گا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا، جو خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کرے گا، مگر حقیقت میں اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست تو صرف وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو کم عقل ہوگا، کم علم ہوگا اور بہت کم ہمت ہوگا۔ اس کے بعد ایک سیاہ تاریک فتنے اور اندھی مصیبت کا دور شروع ہوگا، اور اس فتنے کا اثر میری امت کے ہر شخص تک پہنچے گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو جب بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کرے گا۔ تو انسان جو ہے وہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جو گروہ ہے وہ ہوگا جو خالص اور ایمان والا ہوگا، جس میں منافقت کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہوگا جو کہ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی کرتے ہوں گے۔ تو جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت دجال کا انتظار کرو، وہ اسی دن آ جائے گا یا اس سے اگلا دن آ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 102 ہے کہ ایسا زمانہ جس میں ایک سجدہ دینا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا۔ تو یہ نشانی جو ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس زمانے پر نزول فرمائیں گے اس وقت ظاہر ہوگی، کیونکہ وہ زمانہ بہت فضیلت والا ہوگا، تو عبادات کی بھی اتنی ہی فضیلت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کریں گے، اور اس وقت مال کی جو اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ دینا اور اس کے تمام سجدوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو، اور کوئی اہل بیت جو اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی اجازت نہ دیں گے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں، خواہ وہ اس کے لیے جزیہ بھی ادا کریں۔ اب جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں، وہ کسی مسلم ملک میں رہتا ہے کوئی غیر مسلم، اور جو اس کو جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے عوض پھر وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس ٹیکس کو جزیہ بولتے ہیں۔
تو اس کے علاوہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں کسی مومن کا ایک سجدہ دینا اس کے تمام خزانے سے قیمتی ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں نماز کی اور باقی عبادات کی رغبت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، ان کی جو خواہشات ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ایک سجدے کا اجر دنیا و ما فیہا کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنا ہے آپ اس کا صدقہ کریں، جتنا اس کا اجر ملتا ہے اتنا اس ایک سجدے کا جو ہے اجر ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا اور لوگوں میں لالچ اور کنجوسی جو ہے وہ بہت کم ہوگی۔ وہ لوگ دنیا کے مال کو جہاد میں خرچ کریں گے اور خود اس مال کا لالچ نہیں کریں گے۔ اور سجدے سے مراد یا تو پھر سجدہ ہی ہے یا پھر اس سے مراد نماز، یعنی مطلب قاضی ایاز رحمہ اللہ کے نزدیک تین چیزیں ہیں کہ ایک تو سجدہ دنیا اور ما فیہا کے سجدے سے بہتر ہے، نمبر دو سجدے سے مراد سجدہ ہی ہے جو نماز میں ادا کرتے ہیں، یا پھر سجدے سے مراد جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 3 کہ پہلی رات کے چاند کا بڑا نظر آنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، ابتدائی رات میں ہی معمول سے بڑا نظر آنے لگے گا اور لوگ پہلی رات کے چاند کو دوسری رات کا چاند جو ہے وہ خیال کریں گے۔ تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چاند جو ہے معمول سے زیادہ بڑا نظر آنے لگے گا اور پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 104 کہ سب لوگوں کا شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ شام کا جو لفظ ہے آج کل سوریہ اور اس کے بڑے پڑوسی ممالک لبنان، اردن اور فلسطین پر بولا جاتا ہے، اور سرزمین شام ہی میں یہی حشر و نشر ہے، یعنی اس زمین میں سے بہت سارے انبیاء ظاہر ہوئے۔ شام اور اہل شام کی ایک بہت مطلب منزلت ہے، قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام والوں میں بگاڑ آ جائے گا پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں رہے گی، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، انہیں رسوا کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں رہائش اختیار کرنے کی وصیت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب شام اہل اسلام کا مضبوط مرکز اور گڑھ ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ غوطہ ہوگا، جو دمشق نامی شہر کے ایک جانب ہوگا، اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ جو غوطہ ہے یہ ایک شہر کا نام ہے جو آج کل غوطہ دمشق کہلاتا ہے۔ دمشق میں جو ہے یہ ایک مشہور و معروف شہر ہے جو آج کل سوریہ یعنی شام کا دارالحکومت ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ مار کا یا تو مہدی کے ظہور میں سے قبل ہوگا یا پھر مہدی ہے اس کے زمانے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب اس لیے دلائی کہ یہ سرزمین محشر اور مومنوں کا مرکز ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ طلب کیا کہ وہ کس علاقے میں ہجرت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہجرت کرنے اور پھر وہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح حضرت بہز بن حکیم اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کس جگہ رہنے کا حکم فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں۔ تو قیامت ہونے سے پہلے مومنوں کی اکثریت جو ہے وہاں ہجرت کر جائے گی، بلکہ ہر مومن جو ہے وہ وہاں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن جو ہے شام میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحت اور ایمان کی حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔